بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اے یہودیو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش پر نازل ہوئی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو۔ اس پر یہودیوں نے کہا، اے محمد، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیں، کیونکہ اب تک آپ کو ایسی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ان کے یہ الفاظ کہنے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ جنگجو اور عسکری فنون کے بہت ماہر تھے، پھر یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، ہر قسم کا بہترین اسلحہ ان کے پاس تھا، ان کے قلعے بھی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد بنی کنکا قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اس غزوہ میں سفید رنگ کا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعوں کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت سخت تھا، 15 دن تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے، حالانکہ ان یہودیوں میں اس وقت تقریباً 700 جنگجو تھے۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے نکل کر جانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا جائے، اس صورت میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچوں کو بھی جانے دیا جائے، مال و دولت اور ہتھیار وغیرہ وہ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی، انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا بسے۔ ایک روایت کے مطابق 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ غزوہ بنو کنکا کے بعد چند چھوٹے چھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور پھر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان دونوں میں نبھ نہ سکی، لہٰذا طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرمایا تھا، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت بھی نازل فرمائی،
تاکہ لوگ شک و شبہ نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ دراصل عرب کی جہالت زدہ معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح محرم سمجھا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ اسلام نے اس فرسودہ رسم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما کو دعوت ولیمہ بھی کھلائی۔ اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تبرک کے طور پر کھا لیا کرو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ کافر جمع ہو کر اپنے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی قتل ہوئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آپ تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں، اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار تھا۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ شاعر کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا اور اس سے اقرار لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں کہے گا۔ اب جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو لوگوں نے اس سے کہا، تم اپنے اشعار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو ابو حمزہ نے انکار کیا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کر آیا تھا، لیکن پھر وعدہ خلافی پر اتر آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ آخر قریشی لشکر مکہ معظمہ سے نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کے لشکر میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں بدر میں مارے جانے والوں کا نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ اپنے مردوں میں جوش پیدا کر رہی تھیں۔ انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے پر شرم دلا رہی تھیں۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی۔ انہوں نے یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے دی۔ خط لے جانے والے نے 3 دن رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے قریشی لشکر سے مقابلے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ قریش پر شہر سے باہر حملہ کرنے کی بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرو۔ ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بدترین ثابت ہوگی، اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آ کر ہم پر حملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے پیچ و خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ یہ شخص ظاہر میں مسلمان تھا اور اپنے لوگوں کا سردار تھا۔ دوسری طرف کچھ پرجوش نوجوان صحابہ اور کچھ پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ مشورہ دینے والوں میں زیادہ وہ لوگ تھے
جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ اپنے دلوں کے ارمان نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا، ہمیں ساتھ لے کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے باہر چلیں تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھیں، ورنہ ان کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمیں دھکیلتے ہوئے ہمارے گھروں میں گھس آئیں۔ اور اے اللہ کے رسول، جو شخص بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے، اب تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اب دشمن کیسے ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے وعظ فرمایا، انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو حق تعالی تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زرہوں کا نام ذات، الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی کنیکا کے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حبیب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे साद बिन मुआज़ और साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चल रहे थे। ये दोनों कबीला औस और खजरज के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया। मदीना मुनव्वरा से कूच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनिया के मुकाम पर पहुँचे। फिर यहाँ से रवाना होकर शहनीन के मुकाम पर पहुँचे। शहनीन 2 पहाड़ों का नाम था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना फरमाया और कम उम्र नौजवानों को वापस भेज दिया। ये ऐसे नौजवान थे जो अभी 15 साल के नहीं हुए थे। इन कम सन मुजाहिदों में राफिया बिन खतीज और सिमराह बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत राफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। ये देखकर हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आपने राफिया को इजाज़त दे दी जबकि मुझे वापस जाने का हुक्म फरमाया, हालांकि मैं राफिया से ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में कुश्ती हो जाए। दोनों में कुश्ती का मुकाबला हुआ। समरा बिन जंदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राफिया बिन खतीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बछाड़ दिया। इस तरह इन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौज के मुआयने से फारिग हुए तो सूरज गुरूब हो गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। फिर इशा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन को मुकर्रर किया। इनका सलार हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया। ये तमाम रात इस्लामी लश्कर के गिर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहनीन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त ओहद पहाड़ के करीब पहुंच गए। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।